بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک غازی کا اجر لکھ دیتا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 2050۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو انسان بھی پایا جاتا ہے جب وہ مرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے بہتر انجام یعنی جنت ہوتی ہے تو وہ واپس آنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اسے پوری دنیا ملتی ہو، ماں سوائے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور اسے دوبارہ شہید کر دیا جائے۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 2048۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو آدمی ان نمازوں کی ان کے اوقات میں حفاظت کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کو بخشنے کا میرا کوئی معاہدہ نہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 476۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلا تو جتنا غبار اس پر پڑے گا اسی کے برابر اسے قیامت کے دن کستوری ملے گی۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 2051، 2051۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا گویا مجھے دودھ کا کوئی پیالہ دیا گیا جس میں سے میں نے کچھ پیا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حصہ عمر بن خطاب کو دے دیا تو لوگ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3687۔